اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوں السلام علیکم، میرے بہنیں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان، بچے، میرے بچوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا کل میں نے 185 سے 85 تک کیا تھا، آج میں 186 سے کر رہی ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جس وقت سوال کرتے ہیں تم سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو کچھ کہو کہ میں قریب ہوں۔ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کہاں ہوتا ہے، تو کہو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ جو بھی دعا کرتے ہیں، یہاں دعا کا ذکر آ گیا ہے، یعنی یہاں جو ہے تو تمام جو میں نے پیچھے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، پھر وہ یعنی رمضان کا ذکر آیا ہے، رمضان میں تو آج یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے کی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کی اہمیت، کہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دعا جو ہے تو یہ جو ہے تو اسلام کا اور علم کا مغز ہے، یعنی سب کچھ تم پڑھ لو اور تم قرآن بھی ختم کر لو، مگر دعا نہ کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور یہاں دعا کے رمضان کے بیان کے بعد جب بیان آ رہا ہے دعا کا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو، رمضان میں بہت زیادہ دعا کرو۔ اور کس ٹائم؟ جب روزہ تم توڑنے لگو اس وقت تم دعا کرو۔ تو دعا میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، دعا جس طرح بھی وہ کرتا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگو، اپنے بچوں کے لیے، ملک اور قوم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا مانگو۔ تو میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اور جب وہ دعا کرتا ہے فلیستجیبوا لی، تو میں قبول کرتا ہوں۔ جب دعا کرتے ہیں میرے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان لاؤ میرے اوپر، ہو سکے کہ تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ بس میں قبول کرتا ہوں اور میرے اوپر ایمان لاؤ، ہو سکے کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی دعا کرو گے اور دعا عاجزی کے ساتھ کرو گے، دعا نہیں کہ آکڑ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے کی اس سے میں دعا کرو، نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور جو عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب رونا آ جائے یا آنکھیں بھر آئیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا تمہارے لیے رات روزے کی نزدیک تمہارے بیویوں کی۔ یعنی رمضان جو مقرر ہوا تو پھر اصحاب جو تھے تو وہ مسجد میں ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مکے سے جائیں تو روزہ ہے، تو بعض جو تھے تو وہ جن سے صبر نہیں ہوتا تھا تو وہ دیوار پلانگ کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حلال کیا تمہارے لیے رات روزے کی، اور نزدیک بیویاں تمہاروں کی، ہن لباس لکم، یہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے، یہ تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کے لباس ہو۔ یعنی اپنی بیوی کا حال حوال بار اپنے دوستوں کو نہ کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا کہ میں نے بیوی کے ساتھ یہ بات کی، یہ بات چیت کی اور یہ کیا وہ کیا۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے خاوند کی باتیں باہر نہ نکالے، کیونکہ پردہ یا لباس لباس لکم کا مطلب ہے کہ وہ پردہ ہے تمہارا اور تم پردہ ہو اس کے، وہ تمہارا پردہ ہے، وہ تمہارا حیا ہے اور تم اس کا حیا اور تم اس کا پردہ ہو۔ لہٰذا اپنی بیوی کا یا اپنی شوہر کا حال بار نہیں بیان کرو، کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک تم نے خیانت کی اپنے جانوں میں، یعنی تم رات کے پچھلے پیر تم گھروں میں آتے تھے، تم نے خیانت کی، فتاب علیکم، پس توبہ قبول کیا تم پر، عفا کیا تم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی کیونکہ تم توبہ کرتے تھے اور عفا کیا تم کو۔ فالآن باشرہن وابتغوا، پس آؤ اپنی بیویوں کے پاس یعنی معاشرت کے لیے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو وہ جو لکھا گیا تمہارے لیے، تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ، تمہاری توبہ قبول ہو گئی اور تمہیں اجازت دی گئی، یعنی احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا تمہارے اوپر رات روزے کی، تو تم آؤ اور ڈھونڈو وہ جو یعنی ایسا روح جو رمضان میں تمہارے لیے مقرر ہو، بیٹی یا بیٹا، تو وہ ڈھونڈو وہ جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کھاؤ پیو، یعنی سحری تک تم کھاؤ اور پی سکتے ہو، جو بھی کھاؤ، حتیٰ اس حد تک يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، اس حد تک کہ رات کی تاریکی کا سویرا نظر آ جائے، اور من الخیط الاسود، اور سفیدی نظر آ جائے کالیائی پر، کالی رات ہوتی ہے تو رات چلی جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، اس حد تک کہ کالیائی ختم ہو جائے اور سفیدی آ جائے، اور کالیائی آ جائے، سفیدی آ جائے کالیائی پر، یعنی کالے پر سفید غالب آ جائے، اس حد تک من الفجر، اور صبح تک، یعنی تم کھاؤ پیو اور اس حد تک کہ یعنی یہ سفید جو ہے تو رات پر غالب آ جائے، یعنی سیاہ پر غالب آ جائے، سیاہی پر غالب آ جائے، یعنی صبح کی روشنی سیاہی پر غالب آ جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو تم روزہ رات تک، یعنی شام تک پھر تم اپنا روزہ پورا کرو، اور روزہ میں توڑنے میں جلدی کرو، کیونکہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہ روزے میں دیر کرتی تھی۔ ولا تباشرہن، اور مت نزدیک ہو بیووں کے، وانتم عاکفون، کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، اگر تم بیویوں کے نزدیک مت ہو اگر تم اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف میں مرد تو بالکل وہ تو مسجد میں بیٹھتے ہیں آج کل بھی، پہلے بھی، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں، مگر اگر مسجدوں میں پردے کا انتظام ہو، پورا پردے کا انتظام ہو، بے حیائی نہ ہو، کچھ کسی قسم کی خطرہ ڈر نہ ہو بے حیائی کا، تو پھر تو عورت مسجد میں طواف کر سکتی، ادروائز نہیں کر سکتی۔ اگر تم ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور مت مباشرت کرو بیویوں سے کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، اس طرح یہ حدود اللہ کی ہیں، ولا تقربوها، مت نزدیک ہو، کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیں للناس، لوگوں کے لیے، ہو سکے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ اعتکاف کس طرح کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور مسجد میں کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں کہ اس حدودوں سے تم نہیں نکل سکتے۔ 10 دن تم نے کوئی بوسہ کنار بیوی سے ساتھ، اور کوئی کسی قسم، یہاں بات چیت تم کر سکتے ہو، کوئی چیز لین دین کر سکتے ہو، اگر مسجد میں پانی کا انتظام نہیں ہے اور گھر میں آ کر تم وضو کرتے ہو بناتے ہو تو اس میں اپنی بات چیت کر سکتے ہو، بوسہ کنار نہیں کر سکتے، ہو سکے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ولا تاکلوا اموالکم، اور مت کھاؤ مال اپنے درمیان میں باطل کے ساتھ، یعنی اپنے لوگوں کا مال تم اپنے درمیان میں باطل کی طرح نہ کھاؤ، یعنی کہ چھین کے یا زبردستی، یا ایسے کہ آج کل جو لوگ کر رہے ہیں کہ جھوٹے کے کاغذ بنا رہے ہیں اور دعویٰ جتا رہے ہیں کہ یہ جائیداد ہماری اور یہ جائیداد اس کی اور یہ جائیداد ہے، یہ تم نہیں کرو اپنے آپ میں، یہ ایک دوسرے کا مال تم نہ کھاؤ باطل کے ساتھ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ حکومت کے طرف، حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ،
کھاتا ہے ایک گروہ تمہارے مال خلق لوگوں کے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون، اور تم سمجھتے ہو۔ تم مت کھاؤ مال آپس میں، یعنی دھوکے سے کسی کی جائیداد قبضہ کرنا ہونا، کسی کا گھر قبضہ کرنا، کسی کی پیسے قبضہ کرنا، یا جھگڑا کر کے پھر صلح کر کے اسے کہنا کہ اتنے لاکھ روپیہ دو، اتنے لاکھ، یہ بھی گناہ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ گناہ ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر تم لیتے بھی ہو تو اتنے زیادہ نہ لو کہ وہ لوگ دے نہ سکے۔ اور مت کھاؤ اپنے آپس میں مال ایک دوسرے کی جائیداد نہ لو، ایک دوسرے کے گھر نہ چھینو، اور زبردستی کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ اور چھین کے اور زبردستی بدمعاشی سے اور بندوق کے زور پہ اور گلاشن کوپ پہ زور پہ اور اپنی طاقت پہ زور پہ، اپنی فوج کے یعنی فوج میں کوئی ملازم ہے فوج کے زور پر، پولیس میں کوئی ملازم ہے پولیس کے زور پر، یا کوئی بدمعاشی کرتا ہے بدمعاشی کے زور پر، مت کھاؤ اب ایک دوسرے کا مال، اور مت لے جاؤ، یعنی حاکموں کو دیتے ہو، پولیس کو دیتے ہو، اور عدالت میں دیتے ہو پیسے، یعنی تم دے دو گے 10 لاکھ روپیہ اور جائیداد وصول کر لو گے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی، تو یہ گناہ ہے، یہ بالکل گناہ ہے، یہ نہیں کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، کھاتا ہے ایک گروہ تم میں مال لوگوں کا بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم اچھی طرح سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قرآن میں منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہ کرو اپنے بندوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھتیجوں پر، اپنے بھانجوں پر، اپنے بھائیوں پر، یہ زیادتی نہ کرو، اور یہ ایک دوسرے کا مال باطل کی طرح نہ کھاؤ، اور نہ حکومت کی طرف لے جاؤ، رشوتیں دو، رشوت دینا، رشوت راشدی والمرشدی، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے، کہ وہ رشوت دے کے اور ایک دوسرے کی جائیداد زبردستی اپناتے ہیں، تو یہ بات تم نہ کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔